اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی اور مدنی صورتیں یہ ایسا ٹاپک ہے۔ اب آپ علوم قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی کتاب نکالیں گے تو آپ کو یہ ٹاپک نظر آئے گا۔ ہم نے اکثر نے یہ پڑھا ہوا ہے آلریڈی، لیکن میں چاہوں گا ایک دفعہ دوبارہ ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نئی چیز مل جائے اس میں سے اور ہمیں ہمیں فائدہ ہو اس کا۔ تو میں دوبارہ اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم اور تعریف۔ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ بعثت نبوی کے بعد 13 برس آپ مکہ مکرمہ میں رہے اور پھر وہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، جہاں آپ 10 برس تقریباً قیام پذیر رہے اور اس کے بعد پھر آپ کا انتقال وصال آپ نے فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید مکے اور مدینے دونوں مقامات پر نازل ہوتا رہا۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کی صورتوں کو مکی اور مدنی صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھے احباب کہ بعض ایسی صورتیں یا آیات ہیں جو کہ نہ مکے میں نازل ہوئی ہیں نہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ نہ مکہ میں نازل ہوئی ہے نہ ہی مدینے میں، وہ راستے میں ہے، کہیں اور ہے۔ تو اس پہ کیا کریں گے ہم لوگ؟ وہ ہم آج پڑھنے لگے ہیں ان چیزوں کو۔ لیکن مکی اور مدنی صورتوں کی تعریف میں اختلاف ہے۔ آپ ذہن یہ نہ رکھیں کہ مکہ ہے تو مکہ اور مدینہ ہے تو مدینہ، نہیں۔ زیادہ صحیح تعریف یہ ہے کہ مکی صورت یا آیت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، خواہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے یا کہیں اور جگہ۔ مدنی صورتیں یا آیتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں یا کسی اور مقام پہ۔ دیکھا آپ نے، کسی اور مقام۔ اب مدینہ مکہ سے نکل گئے ہیں، مکہ مدینہ سے کسی اور مقام پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا اگرچہ مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم بظاہر مقامات کے لحاظ سے ہے، لیکن حقیقت میں یہ تقسیم صورتوں کے زمانے نزول کے اعتبار سے ہے۔ اس کا تعلق مکی دور یا مدنی دور سے ہے، لہٰذا یہ تقسیم مقامی نہیں ہے بلکہ یہ زمانی تقسیم ہے۔ زمانی، یہ لفظ یاد رہے گا، مقامی نہیں ہے، زمانی تقسیم ہے ہمارے پاس۔ بعض اوقات پوری صورت مکی ہوتی ہے یا مدنی ہوتی ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی صورت کی بعض آیتیں مکی ہوتی ہیں اور بعض مدنی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مکی صورت ہوگی، اس کے اندر آیتیں ہوں گی مدینے کی، ایک مدنی صورت ہوگی، اس کے اندر مکی آیتیں ہوں گی۔ مکے اور مدینے کے حالات مختلف ہیں۔ اب ذرا فرق سمجھیں۔ اسلام کی دعوت مکے میں ابتدائی مراحل میں تھی اور مدینہ میں جا کر تکمیل پذیر ہوئی، عروج تھا۔ پھر دونوں مقامات کے لوگ بھی مختلف تھے۔ مکے میں قرآن مجید کے مخاطب، اس کو مخاطب کہتے ہیں، مخاطب، قرآن خود مخاطب ہے، طب، اور جو لوگ ہیں وہ مخاطب ہیں۔ وہ مشرکین تھے، مکہ میں مشرکین تھے، مدینہ میں اہل کتاب تھے، یہودی، منافقین، عیسائی۔ اس وجہ سے مکی اور مدنی صورتوں کے انداز بیان، مضامین میں بھی فرق ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان صحابہ کرام کے اقوال سے ہوتی ہے یا پھر غور و خوض کر کے اجتہاد اور قیاس سے بھی ان کا فرق معلوم کیا جا سکتا ہے۔ عام سا طالب علم بھی وہ فرق دیکھ سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مکی صورتوں کی خصوصیات پہچان دیکھیں۔ یہ دیکھو لوگوں نے کتنا غور و فکر کیا ہے قرآن مجید میں، ان کے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کتنا غور کیا انہوں نے۔ کہتے ہیں وہ صورتیں جس میں سجدہ تلاوت ہے وہ سب مکی ہیں سوائے سورہ حج کے۔ اب 14 صورتیں ہیں، 14 سجدے ہیں نا، تو جس میں بھی صورت میں بھی آئی ہے نا وہ مکی صورتیں ہیں سوائے سورہ حج کے۔ نمبر 2، وہ صورتیں جس میں کلا استعمال ہوا ہے، کلا سیعلمون، وہ مکی صورتیں ہیں۔ اندازہ کریں کتنا آسان ہو گیا سمجھنا۔ مدنی صورتوں میں یہ لفظ آیا ہی نہیں۔ نمبر 3، مکی صورتوں میں عام طور پر یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، اے لوگو کہہ کے نا مخاطب کیا گیا ہے ان لوگوں کو۔ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مکی صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را اور قاف وغیرہ، لیکن اس قاعدے سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران مستثنا ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اگرچہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں لیکن یہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں عام طور پر گزشتہ قوموں اور ان کے پیغمبروں کے واقعات ملیں گے آپ کو۔ مکی صورتوں میں عربوں کے اسلوب کے مطابق قسمیں کھا کر مضمون بیان کیا گیا ہے، جیسے والضحیٰ والتین والشمس
والعصر، یہ سب مکی صورتیں ہیں. قسمیں کھا کے بات شروع کر دی ہے. یہ مکی صورتیں ہیں. ایک بیوی انسان کو چاہیے ہوتی ہے جو چائے لے کے آئے آپ کے لیے. جب آپ کا گلا خشک ہو جائے، وہ سمجھے آپ کے گلے کو کہ گلا آپ کا بیٹھ گیا ہے، تو فوراً چائے دے آپ کو. ایک ایسی ہونی چاہیے جو پاس بیٹھ کے پاؤں دبائے. کیسی لڑکیاں ہیں یار، دو چار ہونی چاہیے. اچھا جی، یہ ہے جی. تو ہم کیا باتیں کر رہے تھے یار؟ یہ ہے جی، مکی صورتیں عام طور پر مختصر ہوتی ہیں. یہ ذرا دیکھیں احباب، یہ بہت ضروری ہے. مکی صورتیں عام طور پر مختصر ہوتی ہیں. یہ صورتیں کہہ رہے ہیں نا، صورتیں کہہ رہے ہیں، صورتیں مختصر ہوتی ہیں. مکی صورتیں عقائد کی اصلاح پر زیادہ زور دیتی ہیں. اعمال کی اصلاح اور ان کے بارے میں احکامات مدنی صورتوں میں ملتے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہا کہ مکی صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی ہوتی ہیں. ان کی آیات بھی چھوٹی ہوتی ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. دیکھا آپ نے کتنی چھوٹی چھوٹی اس طرح کی ہوگی. انا اعطیناک الکوثر والعصر. تو یہ چھوٹی صورتیں چھوٹی آیات ہوتی ہیں. مدنی آیات لمبی ہوتی ہیں. ایک بات اور ایسے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 100% ہے، مطلب اکثر ایسا ہے. اور جو خاص بات ہے مکہ کی، ذہن میں رکھے کہ مکہ میں 3 چیزوں پہ زور دیا گیا ہے: توحید پہ، اور نبوت پہ، اور آخرت پہ. یہ 3 چیزیں ہیں احباب، آخرت پہ، نبوت پہ، اور الہیت پہ. یہ 3 چیزیں ہیں. اور مدینہ منورہ میں احکام نازل ہوئے ہیں، نماز کے، روزہ کے، حج کے، زکوٰۃ کے. یہ سارے احکام نازل ہوئے ہیں. مکی صورتوں میں آدم علیہ السلام اور حوا کا قصہ بیان ہوا ہے. سب مکی صورتیں ہیں سوائے سورہ بقرہ کے. سورہ بقرہ مدنی صورت ہے. یہ باتیں 3 مکی صورتیں کی علامات تھیں. بہت بہترین، بہت اچھی. اب مدنی آیات بھی ذرا سن لیں کہ مدنی آیات میں کیا کیا ہے. مدنی صورتیں اور آیتیں عام طور پر طویل ہوتی ہیں. یاد رکھیں ایک بات، مدنی صورتوں میں زیادہ تر عبادات اور معاملات وغیرہ سے متعلق آیات ہوتی ہیں، احکامات ملتے ہیں، جیسے روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی کے بارے میں. سب مدنی صورتوں میں ہیں. یہ جن صورتوں اور آیتوں میں جہاد کا حکم ہے وہ سب مدنی ہیں. جن صورتوں میں اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے وہ مدنی ہے. جن صورتوں اور آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے وہ مدنی ہے. مدنی صورتوں کا انداز بیان اور اسلوب نرم، آسان اور سادہ ہے. اس طرح قرآن کریم نے اپنے مخاطبین کے بدلنے کے ساتھ ہی اپنا لہجہ اور انداز بدل کر ان سے خطاب فرمایا ہے. یہی فطری تعلیم کا طریقہ ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ اگر آپ عورتوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کو آرام، پیار، محبت سے سمجھائیں. مردوں سے بات کریں تو اور طرح سے. بچوں کا اور طرح انداز ہوتا ہے. نئے مسلمان اور طرح سے ہوتے ہیں، پرانے مسلمان اور طرح سے ہوتے ہیں. وہ آپ نے ان کو دیکھ کے پھر آپ نے طریقہ چینج کرنا ہوتا ہے. اچھا استاد وہی ہوتا ہے جو اپنے انداز کو بدلتا رہے. مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان سے ناسخ اور منسوخ کے احکام سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے. یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. بھائی کیوں ہمیں پتا ہو کہ مکی اور مدنی صورتیں ہیں؟ کیوں پتا ہو؟ اس لیے پتا ہو کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ناسخ اور منسوخ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اب آپ یہ مضمون ہم نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے. مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان، یہ مہپارہ، آمنہ وغیرہ جو بھی ہے وہ لکھیں گی. اور یہ میں ایک دفعہ دوبارہ پھر گزارش کر رہا ہوں بینش بابی سے، ڈاکٹر نسرین سے، بشرا سے، کہ آپ لوگ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ والا، اس سے مہربانی کر کے آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیے گا. اور اس میں سے یہ جو ہے یہ والا، اس سے 85% ووکیبلری جو قرآن مجید کی ہے اس کو شروع سے پڑھیے گا. اور جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے فوراً آپ مجھے وہاں اس کو شیئر کر دیں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو میں سمجھوں گا کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر دیکھو آپ نے آج نہیں پڑھا. تو آپ کا ویٹ کروں گا میں کہ دیکھو آمنہ نے کتنے پیج شیئر کیے ہیں اور مہپارہ نے کتنے شیئر کیے ہیں. تو آپ ایسے صرف تماشائی بن کے نہ آئیں، آپ بلکہ پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ میں. انشاءاللہ. بھائی ابھی جو آپ بتا رہے ہیں مخاطب اور مخاطب میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ ہاں، مخاطب دیکھیں، مخاطب جو ہوتے ہیں نا، جو جس کے نیچے زیر ہوتی ہے نا، یہ اصل میں ڈور ہوتا ہے، کرنے والا ہوتا ہے. جیسے محسن، نیکی کرنے والا. مسلم، اسلام لانے والا. مومن، یہ جو زیر لگی ہوتی ہے نا، یہ اصل میں ہے فاعل ہوتا ہے اصل میں. اور جو مفعول ہوتا ہے اس کے اوپر زبر لگا ہوتا ہے. جیسے جیسے پتہ نہیں کیا کوئی مثالیں ہیں. بس یہ مخاطب کو سمجھ لیں کہ اس کے اوپر زبر لگی ہوتی ہے. مخاطب وہ مفعول ہوتا ہے جس کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں. جیسے میں مخاطب ہوں آپ سے اور آپ میرے مخاطب ہیں.
मुखातब। अच्छा, अब आप ये देखें, ये जो बात हमने की ना, अभी जो हमने पढ़ा है, ये देखें हर किताब में ऐसा ही है। आप ये दूसरी किताब है, इससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इससे एक और भी चीज आपको बताता हूँ। आपको आयतों की मक्की और मदनी होने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस मनकूल नहीं है, लेकिन हजरत सुहाबा ने ही सूरत और आयतों के बारे में ये बताया कि कौन सी सूरत या आयत मक्की है और कौन सी मदनी है। मसला हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, कसम उस जात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह की किताब की हर आयत के बारे में मुझे मालूम है कि वह किस बारे में नाजिल हुई और कहाँ नाजिल हुई। इस तरह हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे पूछ लो अल्लाह की किताब के बारे में, खुदा की कसम मैं हर हर आयत के बारे में जानता हूँ। वो रात में नाजिल हुई या दिन को या मैदानी इलाके में या पहाड़ पे उतरी। अंदाजा करें यार, इतनी बड़ी बात है माशाल्लाह से। अलबत्ता बाज आयतों या सूरतों के बारे में दूसरे कयासात और शवाहिद की बुनियाद पर गवाह पर किसी आयत को मक्की या मदनी करार दिया जा सकता है। मसलन जिन आयात में ग़ज़वे बदर का जिक्र है, जाहिर है कि वो मदनी ही हो सकती है, या जिन आयतों में खास तौर पर मुशरिकीन मक्का से खिताब है, उनमें से बेशतर को मक्की ही कहा जाएगा ना। तो इस तरह। अच्छा, ये तो हो गया ना, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। एक और चीज जो मैं पढ़ाना चाहूंगा, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, ये देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये मकाम और वक्त के लिहाज से नुज़ूल आयात की किस्में जरा देख लें। आयात कुरानी में मक्की और मदनी की तकसीम के अलावा नुज़ूल के मकाम और वक्त के लिहाज से मुफस्सिरीन ने कुछ और किस्में भी बयान फरमाई हैं। मसलन हजरी आयात। हजर क्या होता है? सफर का उलट होता है, यानी मुकीम हालत में। उन आयतों को कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर वतन में नाजिल हुई है। अक्सर कुरानी आयात ऐसी ही है कि आप मुकीम थे तो आप पे आयत उतरी हैं। दूसरी बात, वो किस्म है सफरी आयत, वो आयतें जो सफर की हालत में नाजिल हुई हैं। मसलन इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, फतेह मक्का के सफर में नाजिल हुई ये आयतें। अल्लामा सुयूती ने इसकी इस किस्म को तकरीबन 40 आयतें बयान की हैं, इस किस्म की, कि जो वो आयतें जो सफर में नाजिल हुई हैं। आपके पास अगर अल-इत्कान है तो सही है, वरना मैं आपको भेज रहा हूँ अल-इत्कान। आप इससे ये जो मजमून है ना, आयत देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि सफर आयत कौन सी है। ये हजरी आयत क्यों नहीं दी उन्होंने? क्यों नहीं दी? इसलिए कि अक्सर आयत हजरी ही है, इसलिए नहीं दे सकते यहाँ पे। नहारी आयात, नहार जैसे लफ्ज से हमें पता लग रहा है कि वो आयात जो दिन के वक़्त नाजिल हुई हैं। बकौल अल्लामा इब्न हबीब अक्सर इस किस्म की आयात हैं जो दिन में नाजिल हुई हैं। अब इसकी आपको मिसालें नहीं दे सकते क्योंकि अक्सर आयात ऐसी हैं। अब है लैली आयात, वो आयात जो रात के वक़्त नाजिल हुई हैं। मसलन सूरह आले इमरान की आखिर आयात, अल्लाह अकबर, अगर आपकी आंख खुलती है ना रात के वक़्त तो ये आयत पढ़नी चाहिए। अब आप, ये आयत हैं, 10 आयत हैं। इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, रात के वक़्त नाजिल हुई है। अल्लामा सयूती ने इसकी मज़ीद 1 दर्जन मिसालें जो हैं अल-इत्क़ान में, उलूम कुरान में ज़िक्र की हैं। अब कितनी अहम किताब है इत्क़ान। अच्छा, ये देखें, सैफ़ी, सैफ़ी जैसे पता है आपको ना कि रहरत शिताई व सैफ़, सैफ़ कहते हैं गर्मी को और शिता कहते हैं सर्दी को। आजकल जो मौसम है ना, इसको शिता बोलते हैं, शिता। वो आयत जो गर्मी के मौसम में नाजिल हुई हैं। मसलन सूरह निसा की आखिरी आयत है, यस्तफ्तूनका अनिन निसा, यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। वो जो कलाला के बारे में आयत है, और आपको पता है ना कलाला क्या होता है, जो जिसका कोई नहीं होता। सही मुस्लिम में हजरत उमर के मुताबिक ये आयत गर्मी में नाजिल हुई थी, और दूसरी रिवायत से ये भी साबित है कि यह आयत हुज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई है। इससे मालूम हुआ कि हिज्जतुल विदा के मौके पर जितनी आयत नाजिल हुई हैं वो सब सैफी हैं। अब देखो ना कितना जबरदस्त अंदाजा लगाया इन्होंने कि वो गर्मी का मौसम था। जैसे अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत गर्मी में नाजिल हुई है, पक्का पता क्यों? क्योंकि वो हज्जतुल वदा के मौके पे नाजिल हुई है और वो गर्मी में था। अंदाजा करें कितने जबरदस्त लोग गौर फिक्र करते हैं कुरान मजीद में यार। शिताई आयत को देखें, वो आयत जो सर्दी के मौसम में नाजिल हुई है। मसलन सूरह नूर की आयत है, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की, जिनमें हजरत आयशा पर तोहमत लगाने वालों की तरदीद की गई है, सर्दी के मौसम में नाजिल हुई थी। इसी तरह ग़ज़वा खंदक के मौके पर सूरह अहज़ाब की आयत है, वो भी इसी किस्म से है, क्योंकि ये ग़ज़वा भी सर्दी के मौसम में पेश आया था। हमें सिरे से पता लगता है कि वो सर्दी थी। अच्छा, फिराशी आयत, फिराश कहते हैं बिछोने को, बिस्तर। वो आयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे वक्त में नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर थे। चुनांचा आयत है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा लोगों से। इसी हालत में नाजिल हुई है। अल्लामा सुयूती
रहमतुल्लाहि अलैह ने उनकी 2 मिसालें और भी जिक्र की है इसकी, कि बिछोने पे आपको ना आयत नाजिल हुई हैं। 9वीं आयत वो आयत जो नींद की हालत में उतरी हैं। जैसे हजरत अनस फरमाते हैं कि एक मरतबा आप सल्लम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा थे कि आपको नींद का झोंका आया, फिर आपने तबस्सुम फरमाते हुए सर मुबारक उठाया और फरमाया मुझ पर अभी एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने फरमाया सूरह इन्ना अतैनाकल कौसर, उसकी तिलावत फरमाई। तो ये 9वीं हालत में है। आपको पता है पैगंबर जो सोते हैं वो हमारी तरह नहीं सोते, उनकी नींद भी जो है वो गफलत वाली नहीं होती, बिल्कुल गफलत वाली। वो उस पे वो ख्वाब में जो देखते हैं उनका वजू भी नहीं टूटता। अच्छा, ये भी एक अहम बात है, वैसे ये भी अकीदे की बात है, इसमें भी इख्तलाफ हो सकता है। अच्छा, ये समावी आयात वो आयात जो मेराज के वक्त आसमान पर उतरी हैं। इस बारे में सिर्फ एक रिवायत सही मुस्लिम की मिलती है, जिससे मालूम होता है कि सूरह बकरा की आखिरी आयात शब मेराज में सिदरुल मुंतहा के करीब नाजिल हुई हैं। और फिजाई आयात, ऐसी आयत जो जमीन पे नहीं थी, आसमान में नहीं थी, वो सूरह साफात की 3 आयत हैं। अल्लाह अकबर। बस ले भाई, यहाँ तक ही था हमारा और ये खत्म होने वाला है, चंद सेकंड्स रह गए हैं। अल्लामा इब्न अरबी फरमाते हैं कि न जमीन पे न आसमान पे, अल्लाह अकबर, वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुम मालूम। और आयत है वमन मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना। अल्लामा सयूती फरमाते हैं कि मुझे इसकी कोई सनद मिल नहीं सकी वैसे। चलो, ये भी अच्छी, ये किताब मैं शेयर करने लगा हूँ आपके साथ, अल इत्क़ान। इसमें कोई भी सर सवाल? हमें नासिख और मनसूख आयात भी हम इसके बाद साथ ही पढ़ेंगे ना, अभी हमने पहले पढ़ा था नासिख और मनसूख। अभी पढ़ेंगे वो तो बड़ा जरूरी है, उसको तो आपको आलिम बनाएगा वो, अच्छा। तो पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन हमें इससे फायदा होगा ना कि ये मक्का में है तो लाजिम बात है वो पहले नाजिल हुई है, मदीने में आएंगी तो वो जी सर। मनसूख कर देगी उन सबको। तो अकल से भी काम लेंगे इसमें, वो फिर हमें पता लगेगा इस चीज से कि यार हाँ ये ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। कोई भी सवाल हो आप